بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ایک خاص عنوان کے تحت آپ کے سامنے حاضر ہوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم عنوان جس پر شاید ہی کوئی بیان کرتا ہو، اور وہ عنوان ہے ناموس رسالت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے آقا حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے عزت رسول پر جو پہرا دیا ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی کا ایک اہم پہلو ہے. وہ اس کو آج کے اس فتنے کے دور میں، بدعقیدگی اور گستاخی کے دور میں بیان کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جاہل صوفیوں کا ایک طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، بس ہم صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، ایسے سچے صوفی نہیں کہلاتے ہیں، ایسے بے غیرت صوفی کہلاتے ہیں. سچا صوفی تو وہ ہے جس نے بغداد کی سرزمین سے رسول پاک کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے، اس کو سچا صوفی کہا جاتا ہے. اس لیے میں ایک صوفی کی بات کروں گا، اور وہ صوفی کون ہے؟ ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. اور انہوں نے جو عزت رسول پر پہرا دیا ہے وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے اور ایک اہم پہلو ہے. اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں؟ کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ. ہاتھ اٹھا کر کے گئے یا رسول اللہ. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ. اور یہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. انہیں جانا انہیں مانا، کس کو جانا کس کو مانا، صرف رسول اللہ کو جانا اور صرف رسول اللہ کو مانا. اب جو ان سے وابستہ ہیں ان کو مانیں گے، ان کے صدقے میں مانیں گے. صحابہ کو مانتے ہیں تو ان کی اپنی وجہ سے نہیں مانتے ہیں، رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں. اہل بیت کو مانتے ہیں تو ان کی اپنی وجہ سے نہیں مانتے، رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں. اولیاء کرام کو مانتے ہیں اپنی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں. اب رسول اللہ کو جو مانے گا ہم اس کو مانیں گے. اسی لیے امام نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ. اب اسی یا رسول اللہ پر پہرا دیا ہے ہمارے مرشد گرامی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. اس حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا. نماز فرض ہے دن میں 5 وقت. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں فرض ہے. آپ ظہر سے پہلے پڑھو گے آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، آپ کو وقت آنے پر دوبارہ پڑھنا پڑے گا. عصر کی نماز وقت پہ فرض ہے، اس سے پہلے پڑھ لو گے عصر کی نماز ادا نہیں ہوگی. دن میں 5 وقت کی نماز ہے، صرف 5 وقت میں فرض ہے. روزہ فرض ہے. آج وہ لوگ جو روزہ اور نمازوں کی چادریں لے کر کے گھومتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں نماز فرض ہے دن میں صرف 5 ٹائم، روزہ فرض ہے سال میں صرف 1 مہینہ.
رمضان کا، اس سے پہلے آپ رمضان کا روزہ رکھو گے تو ہو جائے گا؟ نہیں، حج فرض ہے، لیکن کب؟ جب آپ مالک نصاب ہو جائیں اور وہاں جانے کی طاقت رکھیں تب حج فرض ہے۔ زکات فرض ہے، لیکن کب فرض ہے؟ جب آپ زکات دینے کی طاقت رکھیں تب فرض ہے۔ نماز فرض اپنے وقت پر، روزہ فرض اپنے وقت پر۔ ہمیشہ نماز فرض نہیں ہے، ہمیشہ روزہ فرض نہیں ہے، ہمیشہ حج فرض نہیں ہے، ہمیشہ زکات فرض نہیں ہے۔ صرف ایک فرض ایسا ہے جو زندگی کے ہر لمحہ فرض ہے، اور وہ رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرنے والا فرض ہے۔ رسول اللہ السلام کی عزت پہ پہرا دینا یہ ایسا فرض ہے جو مسلمان کے ہر لمحہ فرض ہے۔ کسی منٹ یا کسی سیکنڈ میں اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ لہذا یہ ایسا فرض ہے جو ہماری نسوں میں بھی بٹھا دیا گیا ہے، ہماری رگ رگ کے اندر پیوست کر دیا گیا ہے، تاکہ تم زندگی کے ہر لمحہ اس فرض پر عمل کرتے رہو۔ اور یہ وہ فرض ہے کہ اس فرض پہ عمل ہوگا تو ہی دوسرے فرض قبول کیے جائیں گے، ورنہ کوئی تسبیح کام آنے والی نہیں، نہ کوئی نماز کام آنے والی ہے۔ نماز کام آئے گی، ضرور آئے گی، تسبیح بھی کام آنے والی ہے، لیکن جب کہ رسول اللہ کو ماننے والا ہوگا، حضور علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دینے والا ہوگا۔ قرآن کی بے شمار آیات کریمہ کی روشنی میں رسول پاک علیہ السلام کی عزت پر پہرا دینا فرض ہے۔ احادیث کریمہ کی روشنی کے اندر رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا فرض ہے۔ اس حوالے سے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی کی تفسیر میں بیان کرتا ہوں۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی فرماتے ہیں جو شخص سالہ سال یعنی پورے سال نمازیں چھوڑ دے یا سالہ سال کسی نماز کو نہ پڑھے، دیکھو نماز نہ پڑھنا اور ہے، نماز کا انکار کرنا اور ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا سخت گنہگار ہے لیکن کافر نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کہے کہ نماز کچھ بھی نہیں ہے، نماز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ 70 نمازیں چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے لیکن ایک نماز کا انکار کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے۔ نمازوں کے انکار کی بات نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی بندہ سالوں سال نماز نہ پڑھے، کوئی نماز نہ پڑھے، کہتے ہیں میں اسے کافر نہیں کہوں گا، مگر یا رسول اللہ جو آپ کے موئے مبارک یعنی آپ کے بال مبارک میں سے کسی ایک بال مبارک کی توہین کرے، یا آپ کے نالین شریف جو آپ اپنے مبارک قدموں میں پہنتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ان نالین کی کوئی توہین کر دے میں اسے کافر کہوں گا۔ نماز نہ پڑھے سال بھر میں اسے کافر نہیں کہوں گا، لیکن اگر آپ کے بال شریف کی توہین کر دے تو میں اسے کافر کہوں گا۔ آپ کے قدموں میں رہنے والے مقدس نالین کی توہین کر دے میں اسے کافر کہوں گا۔ کیوں کافر کہوں گا؟ وہ نالین کا انکار نہیں کر رہا، وہ آپ کا انکار کر رہا ہے۔ وہ مبارک کا انکار نہیں کر رہا، وہ آپ کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو بال آپ کے سر میں ہے وہ بال تو سارے جہاں سے افضل ہے، جو قدم جو نالین شریف آپ کے مبارک قدموں کے اندر ہے وہ ہماری جانوں سے زیادہ اہم ہے، لہذا اس کی عزت اور اس پر پہرا دینا یہ ہماری زندگی کا پہلا فرض ہے۔ اور میں اسے کافر کہوں گا جو توہین کرے گا۔ اس کے بعد میں امام فیاضی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک فرمان پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں میں نے سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ایک شخص نے، یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت زیادہ حدیثوں کو جاننے والے، صرف 4-5 حدیثیں جاننے والے نہیں تھے، بہت زیادہ حدیثوں کو جاننے والے۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے مسئلہ پوچھا، مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی گستاخی صدیق اکبر کا۔ کون صدیق اکبر؟ جو غلام ہے مدینے والے تاجدار کے، غلام ہے مدینے والے تاجدار کے، ہمارے آقا ہیں لیکن غلام تو ان کے ہیں، تو غلام کی گستاخی یعنی غلام سے مراد رسول پاک علیہ السلام کے غلام، تو حضور علیہ السلام کے غلام کی گستاخی کا حکم پوچھا کہ صدیق اکبر کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم صدیق اکبر کی گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ رسول اللہ کے غلام کی گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ اور اس نے عرض کی کیا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی اور نہ اس کی کوئی عزت کی جائے گی۔ تو راوی جو بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا، جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کہتا لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جنازہ پڑھنے کی تو دور کی بات ہے، اسے ہاتھ تک نہ لگاؤ، اس کو لکڑی کے ساتھ گڑھے میں پھینک دو، اٹھا کر کے لکڑی کے ساتھ گڑھے میں پھینک دو۔ جنازہ پڑھنے کی
کی بات کرتے ہو، اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ کس کا گستاخ ہے؟ رسول اللہ کے غلام صدیق اکبر تمام مسلمانوں کے پیشوا اور آقا کا گستاخ ہے۔ جب صدیق اکبر کے گستاخ کا یہ عالم ہے تو جو ان کے آقا کی گستاخی کرتا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ کتنا درجے کا گھٹیا شخص ہوگا جو رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ ہمارے اکابر بزرگان دین ہیں جنہوں نے اس طرح سے جو ہے اسلام پر پہرا دیا ہے۔ ہمارے آقا حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ 2 میں نے بزرگان دین کے حوالے سے اس لیے پیش کیا تاکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نظریہ یعنی گستاخوں پر سخت ہونا یہ کوئی امام احمد رضا کا اپنا نظریہ نہیں ہے۔ امام احمد رضا کا یہ اپنا کوئی عقیدہ یا جو ہے اپنا کوئی نشان اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا نے جو یہ کہا ہے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یہ جو امام احمد رضا نے کہا ہے یہ اپنی وجہ سے نہیں کہا ہے، بلکہ امام احمد رضا نے وہ کہا ہے جو پچھلے سارے علماء کرام نے فرمایا ہے اور پوری امت مسلمہ کے اولیاء کرام نے کہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں ولیوں کے سردار کیا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ایک بزرگ ہے شیخ ابو المظفر رحمۃ اللہ تعالی، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، ٹیک لگا کر کے تکیے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے عرض کیا جو فلاں شخص عبادت و کرامت میں بہت زیادہ مشہور تھا، خلوت میں زہد میں تقوی میں بہت زیادہ مشہور تھا اور اس کا شہرہ دور دور تک کے تھا، اس کی عبادت کا، اس کی ریاضت کا، اس کے عبادت کا، ریاضت کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا اتنا زیادہ شہرہ تھا کہ دور دور تک کے لوگ جانتے تھے کہ یہ بندہ بڑا پرہیزگار ہے۔ شیخ ابو المظفر کہتے ہیں وہ آیا بارگاہ غوث اعظم میں اور آنے کے بعد میں کیا کہا؟ اب جو کہا ہے وہ ذرا جملہ سنے۔ وہ پرہیزگار شخص آ کر کے کہتا ہے اے غوث اعظم دستگیر سنے، میرا درجہ حضرت یونس علیہ السلام سے اونچا ہو گیا ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آج جو یہ کہتے ہیں علی نبیوں سے افضل ہے، تو ذرا سن لو تمہارا حال علی کا بیٹا کیا کرنے والا ہے۔ علی کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی تمہارا حال کیا کرے گا؟ چاہے صحابہ کی جماعت ہو یا اہل بیت اطہار کی جماعت ہو، کوئی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے انہیں مقام ہی سب سے الگ رکھا ہوا ہے، ان کا اعلیٰ ہی ان کا اللہ نے سب سے مقام رکھا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ سے افضل ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام جن کا ذکر آپ سنتے ہیں مچھلی کے پیٹ والا واقعہ، اس نے کہا میرا درجہ یونس علیہ السلام سے اونچا ہو گیا ہے۔ اتنا بہجت الاسرار کے اندر یہ روایت موجود ہے جو کتاب غوث پاک پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میرا درجہ یونس علیہ السلام سے اونچا گیا ہے، اب میرے غوث نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا شہرہ کتنا زیادہ ہے، اس کی پرہیزگاری کتنی زیادہ ہے، اس کی عبادت کتنی زیادہ ہے، سب اس کے منہ پہ مار دیا۔ اور غوث پاک رضی اللہ عنہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جلال میں آ گئے، ٹیک چھوڑ کر کے بیٹھ گئے اور اپنا تکیہ اٹھا کر کے اپنے سامنے پھینکا اور جلال کی حالت میں اس کے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا۔ شیخ ابو المظفر فرماتے ہیں غوث اعظم کا نگاہ اٹھانا تھا کہ وہی مر جاتا ہے، وہی مر گیا وہ۔ ہم تمہیں کہتے ہیں تمہیں موت تو مولا علی بعد میں دیں گے، پہلے ان کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی دے دے گا۔ لہذا یہ نظریہ کہ علی انبیاء سے افضل ہے، یہ نظریہ سنیوں کا نظریہ نہیں ہے، کافروں کا نظریہ ہوتا ہے۔ یہ نظریہ کافروں کا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے جلال کی حالت میں دیکھا۔ اب آپ مجھے بتائیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں کتنا بڑا سبق دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں حضور سے افضل ہوں، یہ نہیں کہا تھا حضور سے افضل۔ حضرت یونس علیہ السلام، وہ یونس علیہ السلام جن کو نبوت اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، اس یونس علیہ السلام کی گستاخی کو مولا علی کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی نے برداشت نہیں کیا۔ بتاؤ جو شیخ عبد القادر جیلانی یونس علیہ السلام کی گستاخی برداشت نہ کرے، وہ یونس علیہ السلام کے بھی آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار انبیاء ہمارے آقا حضور علیہ السلام کی گستاخی کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ زندگی کا پہلو ہے جو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام
السلام کی عزت پر پہرا دیا. بتاؤ جو شیخ عبد القادر جیلانی حضرت یونس علیہ السلام کی عزت پر اتنا پہرا دیتے ہیں, وہ اپنے نانا کی عزت پر کتنا پہرا دیتے ہوں گے, اور وہ کبھی بھی اپنے نانا کے گستاخوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. آج جو گیارہویں پکا پکا کے کھاتے ہو اور دوسری طرف گستاخوں سے بھی خوب اچھے خاصے تمہارے تعلقات بنے ہوئے ہیں, تو گیارہویں بنانے والے, مرغا کھانے والے, بکرے کھانے والے, ذرا ان کے نظریے پر بھی چلو کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے رسول پاک علیہ السلام کے دشمنوں سے اور رسولوں کے دشمنوں پر کس قدر نگاہ جلال ڈالا ہے, اور ایسی نگاہ ڈالی ہے کہ وہی مر گیا ہے, وہی مر گیا ہے. لہذا پھر گیارہویں کھا کر کے, مرغے کھا کر کے ان کے دشمنوں سے, رسول اللہ کے دشمنوں سے رابطے رکھو, اور یہ تصور کرو کہ بغداد والے نظر کرم فرمائیں گے. ہرگز نہیں. بغداد والے نظر کرم تب کریں گے جب ان کے نانا کو سچے دل سے مانتا ہوگا اور ان کے نانا کے دشمنوں سے دور رہتا ہوگا. پہلے ان کے نانا سے محبت کرو, ان کے نانا کے دشمنوں سے دور ہو جاؤ, پھر کہو یا غوث المدد, تب بغداد والے نگاہ کرم فرمائیں گے. ہم کہو یا غوث المدد. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زندگی کا مبارک پہلو ہے جو آپ نے عزت رسول پر پہلا دیا ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں. ایک دن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محلے سے گزر رہے تھے. یہ واقعہ آپ بارہا سنتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو پہلو ہے نا, وہ پہلو جو ہے آپ نے دیکھا نہیں, سنا نہیں, اور آپ نے سمجھا نہیں. محلے سے گزر رہے تھے, ایک مسلمان عیسائی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. وہ عیسائی کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے, مسلمان کہتا تھا نہیں ہمارے آقا علیہ السلام افضل ہے, جبکہ ہمارے آقا علیہ السلام افضل ہے نا. سب سے اعلیٰ و اولیٰ سب سے بالا و والا ہمارا نبی, ہمارے آقا علیہ السلام سب سے افضل ہے. لیکن وہ دونوں عیسائی اور مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. عیسائی کہتا تھا عیسیٰ افضل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے, لیکن حضور علیہ السلام سے افضل ہے. نبیوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سے افضل ہیں, صحابہ سے افضل ہیں, اہل بیت سے افضل ہیں, حضور سے افضل نہیں. ہمارے آقا علیہ السلام سب سے افضل ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا عیسائی سے, تمہارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے, کیا دلیل ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ فرما دیا کرتے تھے. ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے, مردے کو زندہ فرما دیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا سن, میں نبی نہیں ہوں, میں رسول اللہ کا غلام ہوں, ان کی فرما برداری کرنے والا ہوں. اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو میرے نبی پہ ایمان لے آئے گا؟ یعنی تو اپنے نبی کی بات کرتا ہے کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے, ان کی عظمتوں پر قربان. تو آپ نے فرمایا میں نبی نہیں, میں رسول اللہ کا غلام, یعنی اس رسول اللہ کا غلام جس پر تو عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کہہ رہا ہے, تو غلام میں ہوں. اگر تو کہے تو میں مردہ زندہ کر دیتا ہوں تو ایمان لے آئے گا؟ عیسائی نے کہا. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے کوئی پرانی قبر دکھاؤ تو ہم تمہیں اپنے نبی کی عظمت کا پتہ بتا دیں گے کہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے. جب ان کی امت کے ولی کا یہ حال ہے تو ان کا حال کیا ہوگا, ہم بتا دیں گے تم کو. تو اس نے پرانی قبر دکھائی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مردہ زندہ کر دیا کرتے تھے. اس نے کہا لہذا یہ پرانی قبر ہے, آپ اس کو زندہ کریں. حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ وہ کیسے مردہ زندہ کرتے تھے؟ اس نے کہا وہ کہتے تھے تم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, تو مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس قبر کی طرف تو نے اشارہ کیا ہے یہ جب دنیا میں تھا تو گایا کرتا تھا, یعنی یہ گانے گایا کرتا تھا وہ دنیا میں جب تھا. اگر تو چاہے تو میں اس کو قبر سے گاتا ہوا اٹھاؤں. اب بتاؤ کیا حال ہے, اٹھانا تو دور کی بات ہے. فرمایا یہ کیسے رہتا تھا وہ بھی بتا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی جی. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹ کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کو صدیوں سال پیچھے کا معلوم ہے. حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ. فرمایا یہ گایا کرتا تھا, کہو تو اس کو گاتا ہوا اٹھا دیتا ہوں. میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں, میرے کوئی بڑی بات نہیں ہے. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. اللہ نے جس عبد القادر کو قدرت عطا کی ہے وہ عبد القادر جس کا بندہ ہے وہ خدا بھی قدرت والا ہے. فرمایا یہ میں تیرے لیے کر سکتا ہوں.
ورنہ مجھے کیا ضرورت کی گاتا ہوا اٹھے خاموش اٹھے، لیکن تو کیا کہتا ہے؟ تو عیسائی نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جیسا دنیا میں رہتا تھا ویسا اٹھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا میرے حکم سے اٹھ جا، فرمایا میرے حکم سے اٹھ جا۔ یہاں پر وہاں بھی آ کر کے خوب زیادہ مرچ مسالے لگاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے حکم سے کہا۔ مولا عبد القادر جیلانی کہنا چاہتے تھے میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ بیوقوف ذرا سمجھ، یہاں مناظرہ ہو رہا تھا، یہاں دشمن کو نیچا دکھانا تھا۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں جو ہے عیسیٰ سے افضل ہوں۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی ایک طرح سے رسول اللہ کے وکیل بن کر کے تھے یہاں پر۔ تو یہاں عبد القادر جیلانی جو یہ کہہ رہے ہیں تم بیزنی میرے حکم سے کھڑا ہو جا، یہ عبد القادر جیلانی نے اپنی طرف سے نہیں کہا، رسول اللہ کی طرف سے فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے حکم سے اٹھ جا، حضور کی شان ہے، حضور فرمایا میرے حکم سے اٹھ جا۔ عبد القادر جیلانی نے اپنی طرف سے نہیں کہا یہاں، لیکن وہاں بھی جب خدا دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے، بات سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ فرمایا میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ قبر پھٹی، مردہ زندہ ہو کر کے گاتا ہوا باہر نکل کر کے آتے ہیں۔ اب پھر میں پورا واقعہ بیان نہیں کرتا، اس نے پوچھا قیامت آ گئی کیا آگے دوبارہ چلا گیا، وہ سب الگ بات ہے۔ گاتا ہوا قبر سے باہر نکلا، جب عیسائی نے یہ کرامت دیکھی تو وہ مان گیا کہ ہاں یقیناً ہمارے آقا امام الانبیاء خاتم الانبیاء جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی سب سے افضل ہو۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے عزت رسول پر پہرا دیا ہے۔ یہاں وہ حضور علیہ السلام کی گستاخی ڈائریکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ بھی حضور کی گستاخی ہے کہ کوئی کہے کہ ان سے افضل کوئی ہے۔ وہ بظاہر گالی نہیں دے رہا تھا، وہ مر کر کے مٹی میں ملنے والا نہیں بتا رہا تھا، وہ معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا تھا، وہ سب کچھ مان رہا تھا، لیکن بس اتنا کہہ رہا تھا کہ میرے عیسیٰ افضل ہے، تمہارے نبی محمد بعد میں ہے، ان کا مقام کم ہے۔ لیکن عبد القادر جیلانی کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ عبد القادر جیلانی جو چاہتے تھے وہی اس دور میں امام احمد رضا بھی چاہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے آقا علیہ السلام افضل ہے اور دنیا والے کو یہ پتا چلے کہ سب سے افضل جو ہے وہ ہمارے آقا حضور علیہ السلام ہے۔ لہذا آپ نے مردہ زندہ کیا اور بتایا، فرمایا یہ مردہ زندہ ہونا یہ افضلیت کی دلیل نہیں ہوتی ہے، مردہ زندہ تو اللہ کے فضل سے اللہ کے بندے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ولی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو مقام اپنے محبوب علیہ السلام کو نبیوں میں عطا فرمایا ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہوا ہے حضور علیہ السلام کا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ یہ کسی مردہ زندہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے کہ مردہ زندہ کر دیا جائے تو افضلیت زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ یہ پہلا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا کہ آپ نے جو ہے ہمیشہ گستاخان رسول جو تھے اور رسول پاک علیہ السلام کے جو دشمن تھے ان پر آپ نے پہرا دیا ہے۔ اب میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ الدولۃ المکیہ، یہ جانتے ہیں کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ بریلی کے تاجدار سنیوں کے امام احمد رضا کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، علم غیب پر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حضرت سیدنا الشیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پوچھا کہ حضور یہاں علماء کرام اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے عرب میں لکھی تھی، مکہ شریف کے اندر لکھی تھی، اور آپ کو ابھی اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کتاب کس سچویشن میں لکھی ہے۔ تو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضور یہاں علماء اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ مصنف گھر سے بھی دور ہے کیونکہ ہندوستان کے رہنے والے، اور کتاب عرب میں مکہ شریف میں لکھ رہے تو کافی دوری پر گھر ہے اعلیٰ حضرت کا، تو لوگ مان نہیں رہے ہیں کہ مصنف گھر سے بھی دور ہے، کتابیں بھی پاس نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو معلوم تھوڑی نہ تھا کہ وہاں علم غیب پہ کتاب لکھی تو بہت ساری کتابیں اٹھا کر کے لکھی گئے تھے، گھر بھی دور ہے، کتابیں بھی پاس نہیں ہیں، اور صرف 7 گھنٹے میں کتاب لکھ ڈالا انہوں نے، اور 1.5 گھنٹے میں نظر ثانی کر کے 8.5 گھنٹہ کتاب 7 گھنٹے میں لکھی، اور لکھنے کے بعد انسان دوبارہ پڑھتا ہے نا کہ ایک مرتبہ چیک کر لیتے ہیں، جب چیک کیا تو 1.5 گھنٹے میں دوبارہ پوری کتاب پڑھ ڈالا، گویا 8.5 گھنٹے کے اندر مکمل کتاب تیار کر کے اعلیٰ حضرت نے پیش کروا دیا۔ جب یہ بات پوچھی کہ حضور ایسا کیوں، اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، واقعہ یوں ہے کہ جب یہ کتاب یعنی علم غیب میں جب مکہ پہنچا تو وہاں کے جو علماء کرام تھے انہوں نے کہا یہاں رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کیا جا رہا ہے۔
اب بتاؤ رسول اللہ کے علم غیب کا اظہار مکے میں ہو رہا ہے، امام احمد رضا ہندوستان کے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ مکہ ہے کہ کیا ہے، رسول اللہ کی عزت کو دیکھا ہے، اگر کوئی حملہ کرے گا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس کا رد کیا جائے گا اور اس کا جو ہے بائیکاٹ کیا جائے گا، کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت میرے جگر میں درد تھا، جگر میں درد تھا جس کی وجہ سے بخار تھا، اور یہ مسئلہ سامنے آیا اور مدلل جواب لکھنے کے لیے مجھ سے کہا گیا، میں نے معذرت بھی پہلے قبول کی کیونکہ حالت اتنی زیادہ میری خراب تھی، لیکن پھر جو ہے لوگوں نے علماء نے اصرار کیا، کہتے دوسرے دن میں اسی حالت میں اٹھا، بخار ہے، جگر میں درد ہے، کہتے میں زمزم شریف کے پاس گیا، میں نے زمزم سے وضو کیا، برکت حاصل کرنے کے لیے حجر اسود کا بوسہ لیا، کعبہ شریف کا طواف کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، مقام ابراہیم پہ حاضر ہوا، اللہ کی بارگاہ میں میں نے التجائیں کی، سید الانبیاء اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے میں نے مدد مانگی۔ مکہ شریف میں غوث پاک سے مدد مانگی جا رہی ہے، اللہ کا وہ پرانا گھر جو زمین پر سب سے پہلا گھر ہے، وہاں جا کر کے اگر حضور سے مدد مانگا جا سکتا ہے تو پھر اس مسجد میں کیوں نہیں مانگا جا سکتا ہے؟ کہتے میں نے رسول پاک سے مدد مانگی، غوث پاک سے مدد مانگی، جب میں نے ان سے مدد مانگی فرماتے لکھنا چاہا تو کیا دیکھتا ہوں، اچانک بیت اللہ شریف کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف میری نگاہ اٹھی، کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ شریف کے دروازے میں حبیب خدا رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی ایک جانب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری جانب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو کہتے جا رہے ہیں میں لکھتا جا رہا ہوں۔ دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ امام احمد رضا نے نہیں لکھا ہے، یہ رسول اللہ نے لکھوایا ہے، مولا علی نے لکھوایا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھوایا ہے۔ اور آج دنیا کہتی ہے کوئی دیوبندی جواب نہیں دے پاتا ہے، میں کہتا کیسے جواب دے پائے گا، لکھوانے والے کون ہیں؟ جواب کیسے دے گا، لکھوانے والے کون ہیں؟ اب ذرا سنیں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا دے رہے تھے نا، اور رسول اللہ کی عزت پر جب پہرا دینے کی بات آئی تو مدد کرنے کے لیے غوث اعظم تشریف لے کر کے آ گئے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد اسی کی کرتے ہیں جو رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیا کرتا ہے اور اپنا نائب بنایا۔ اسی لیے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جب رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کو خواب میں دیکھا، پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو عرض کیا، یا حضور غوث اعظم دستگیر، اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ کیونکہ جو غوث ہوتا ہے ہر زمانے میں اس کا کوئی نہ کوئی نائب ہوا کرتا ہے، پوچھا آپ کا نائب کون ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت ہندوستان میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے، میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے۔ چنانچہ پیر سید جماعت علی شاہ بریلوی شریف آئے اور آنے کے بعد اعلیٰ حضرت سے بیان کیا، میں اس واقعے سے بتانا یہ چاہتا ہوں جو عزت دار ہوتا ہے وہی اپنا نائب اسی کو بناتا ہے جو عزت دار ہوا کرتا ہے۔ اگر بے غیرت پیر ہو تو پھر کسی غیرت مند کو مرید نہیں بناتا ہے۔ یہاں اگر بات دیکھی جائے شیخ عبد القادر جیلانی کی تو رسول اللہ کی عزت کے حوالے سے ان میں بھی غیرت موجود ہے، اور جن کو انہوں نے اپنا نائب بنایا ہے امام احمد رضا، رسول پاک علیہ السلام کی عزت کے حوالے سے دیکھا جائے تو امام احمد رضا میں بھی غیرت موجود ہے۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی کا وہ پہلو جو ناموس رسالت کے حوالے سے پہلو ہے، حضور علیہ السلام کی عزت کے حوالے سے پہلو ہے۔ لہذا میرے عزیزو بس اتنی بات کہہ کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو انہوں نے جس رسول کی عزت پر پہرا دیا ہے، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی محبت اس وقت تک کے حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک ان کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھی جائے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان سب ان پر فدا کر دے۔ اگر باپ بھی ہے اور حضور کا ہے تب تو باپ نہیں ہے تو پھر باپ بھی نہیں ہے۔ استاد ہے اگر حضور کا ہے تب تو استاد ہے، نہیں ہے تو پھر استاد بھی نہیں، شیطان ہے وہ۔ پیر ہے اگر اس حضور کا ہے تب تو پیر ہے، اچھی بات ہے، اس کے قدم دھل کر کے پی لیں گے، لیکن اگر وہ حضور کا گستاخ ہے تو اس کا سر بھی دھونے کو پینے کو تیار نہیں، بلکہ اس کو الٹا گٹر میں ڈبا دیا جائے گا، اس لیے کہ گستاخ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے، اور جو رسول اللہ کا گستاخ ہوتا ہے اس کا حال کیا کیا جاتا ہے؟ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کی دین، سب کو غیظ میں جل جائیں، غیظ میں جل جائیں، غیظ میں جل جائیں، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقصد پر ہماری زندگی کو مکمل فرمائے، آمین، اسی مقصد پر، اور یہ حضور کے گن گاتے رہیں، انہیں کے گن گاتے گاتے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد ہے اور جو ایک پیغام ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے دیا ہے، اصل میں ہمارے یہاں جو پیغام غوث اعظم کا سمجھا جاتا ہے وہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، مسواکیں کرنا، یہ دوسروں کی جو ہے مدد کرنا، صرف یہی پیغام، یقیناً یہ پیغام ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن ایک پیغام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ہے، کیا؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا، نماز والا پیغام اس پر بھی عمل کرنا نصیب فرمائے، روزے والا پیغام، مسواک والا پیغام، دوسروں کی مدد کرنے والا پیغام، رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینے والا پیغام، اللہ تعالیٰ ان سارے پیغامات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، ایک اعلان ہے